جو لوگ ڈر رہے ہیں نا کہ جب انڈیا ادھر جاتا ہے، دیکھیں نا اب انہوں نے میسائلیں مار دیں، جہاز لے آئے، بڑا کچھ ہو گیا نا، اب اس کے بعد کیا رہ گیا؟ اب لینڈ فورسز جو ہیں وہ ساری بارڈر کے اوپر تو ٹھاٹھو چل ہی رہی جی LOC پہ چل رہی ہے. اب وہ ہو سکتا ہے کہ پھر پہلے انہوں نے 6-7 میسائل مارے تھے، اگلی دفعہ وہ 10 میسائل مار دیں گے، 20 میسائل مار دیں گے، اگلی دفعہ وہ اور بھی زیادہ حملہ کریں گے آپ کے اوپر. تو اگر ایسے ہوگا تو ہم بھی کریں گے. تو یہ بڑھتا جائے گا نا، یہ اس وقت تک بڑھے گا جب تک ہم پھر نیوکلیر کمانڈ اتھارٹی کی بات کریں گے. جی بیکاز دیکھیے یہ جو انڈیا کہتا ہے نا کہ پاکستان ہمیں نیوکلیر بلیک میل کر رہا ہے، یہ انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا نریندر ہر مودی دفعہ سارے کہہ رہے ہیں کہ وی ول ناٹ بی بلیک میلڈ. پاکستان ہمیں دھمکی دیتا ہے، بلیک میل دیتا ہے کہ نیوکلیر ویپن ہم نکال لیں گے. پاکستان بلیک میل نہیں کر رہا. سارا ڈیٹرنس جسے کہتے ہیں نا، اس کا کانسیپٹ ہی ہے. نیوکلیر ہتھیار لیا ہی اس لیے ایز اے ڈیٹرنس کہ آپ کو روکنے کے لیے کہ آپ ہمارے پہ آپ ہمارے پہ حملہ نہ کریں. دس از ناٹ بلیک میل، دس از ڈیٹرنس. تو فرق ہے بٹوین بلیک میل اینڈ ڈیٹرنس. تو آپ اگر کریں گے تو وی ول ڈیٹر یو. ڈیٹر سے مطلب یہ ہے کہ وی ول کنفرنٹ یو. اور وہ اگر بڑھتا جائے گا تو ظاہر ہے ہمارا آخری ویپن جو ہے وہ تو نیوکلیر ہی ہے. تو دس از ناٹ بلیک میل، دس از ڈیٹرنس. اور انڈیا کے اوپر بات بنتی ہے کہ ایسکلیشن لیڈر جو ہے وہ انڈیا بڑھاتا جا رہا ہے. سو آئی تھنک یہاں جو کنفیوژن ہو رہی ہے 2-3 چیزوں کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ ڈسکس نہیں کر رہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا یا نہیں تھا، اور یہ ایکسکیوز تھا یا نہیں تھا. اس کو سارے جو بات کر رہے ہیں انڈیا والے بھی اور گورے بھی اور ہمارے لوگ بھی اس کو نہیں چیلنج کر رہے کہ بھئی ایویڈنس آپ نے پریزنٹ نہیں کی اور آپ نے حملہ کر دیا. اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں آپ نے خود کروایا. اس کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی کیونکہ ساری جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ ان کے پاس تو ایویڈنس ہی کوئی نہیں. تو اگر ایسے انہوں نے حملے کرنے شروع کر دینا تو اگلی دفعہ اسے بھی بڑا حملہ کر دیں گے، کہیں ٹھا کر آ کے اپنے 2 سولجرز مروا کے کہیں گے جی یہ پاکستان نے کروایا. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بلوچستان ہو رہا ہے، یہ جو TTP کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ہم یہ کہیں کہ یہ انڈیا کروا رہا ہے اور ہم بھی حملے کرنے شروع کر دیں، ایسے ہی ہے نا. تو پھر تو دس ول ناٹ گو اینی ویئر. تو اس لیے دس از ہارڈلی این ایکسکیوز. تو آئی تھنک ابھی تو شاید شارٹ ٹرم میں نہ کریں، ابھی تو وہ اسیس کریں گے ہماری غلطیاں کیا ہوئی، ایئر فورس کی کمزوریاں کیا تھی اینڈ سو آن. ابھی تو یہ دیکھیں گے اپنا، پھر کریں گے ضرور کسی نہ کسی سٹیج پہ. نریندر مودی نے اپنا ریپوٹیشن کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. کوشش اس کی یہ تھی کہ شو کرے کہ کامیاب ہو گیا. وہ انڈیا کی عوام کہتی فیل ہو گئے ہو. اب اس فیلئر کو سکسیس میں ٹرانسفارم کرنا ہے، اور وہ ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی جنگ میں پاکستان کے خلاف شو کریں انڈین عوام کو کہ ہم نے بھی ان کے 15 جہاز گرا دیے ہیں. اگر آپ ہمارے 4 یا 5 جہاز گرا دیتے ہیں نا، ہم جو مرضی کہتے رہیں کہ ہم نے 10 گرائے ہیں، انڈیا کی عوام بڑی خوش ہو جائے گی. اب بھی انڈیا کی عوام کو پتا ہے کہ ان کے 5 یا 6 گر گئے، تو انٹرنیشنلی رپورٹ ہوا، سارا کچھ ہو گیا، اور ہم نے آپ ایویڈنس بھی دے دی ہے. اور آہستہ آہستہ بعد میں اور بھی ایویڈنس ہم دے دیں گے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اور بھی مل جائے گی اور دنیا مان لے گی اس بات کو. اس کو انہوں نے اب چیلنج کر کے اپنا نیا بیانیہ بنانا. اور سیز فائر امریکہ نے کروایا ریفری کی موجودگی میں، پھر بھی انڈیا ایسی حرکت کرے گا؟ نہیں وہ دیکھیے نا، وہ تو ہمیشہ پہلے بھی تو اس نے حرکتیں ایسی کی ہے نا، تو وہ کرے گا. میں بالکل آپ سے کہہ رہا ہوں وہ کرے گا. یہ نیو سارا انڈیا کے اندر یہ ایک پورا ایک محاذ بنا ہوا ہے کہ جی پاکستان کو سبق سکھایا جائے. مگر وہاں اب لوگ جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا یہ پاکستان کی بات نہیں ہو رہی بچوں، چائنا بچ بڑے ہے یہ ہوں تسی پاکستان میں لڑائی نہیں کر رہے، پاکستان چائنا دے نال لڑائی کر رہے ہو. اور چائنا نے پہلی دفعہ اتنے کلیئر کٹ ٹرمز میں واضح کر دیا ہے کہ ساورنٹی اینڈ انٹیگریٹی آف پاکستان ول بی ڈیفینڈیڈ بائی چائنا. تو اور انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی ہے ہوا کیا ہے. اور انڈیا کو ابھی یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ان کے ساتھ ایک الائے ہیں، مختلف اتحاد میں شامل ہیں، وہ کیوں کہہ رہے ہیں ایپل کے CEO کو کہ آپ نے انڈیا نہیں اپنا کاروبار منتقل کرنا. یہ بھی انڈیا کے لیے ایک شوق کی حیثیت رکھتا ہے. واپس آتے ہیں آپ کے سوالوں کے ساتھ ایک بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. بہت سے سوال ہیں ملک کے اندر، ملک سے باہر. پاکستانی بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں اس جنگ کے بارے میں. شاہد امیر گرایا جرمنی سے کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ کیا کنونشنل وارفیئر اور سوشل میڈیا انفارمیشن وارفیئر کا آپس میں گہرا تعلق ہے؟ کیا حقیقی جنگ میں ایک دوسرے کو کتنا انفلوئنس کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو کیا چیئرمین پابند سلاسل اور ان کی کہے جانے والی جو سوشل میڈیا واریر ٹیم ہے، انہوں نے حالیہ انڈیا پاکستان کی جنگ میں کتنا کردار ادا کیا ہے پاکستان کے حکومتی دفاعی بیانیے کو اور افواج پاکستان کے بیانیے کو بلڈ کرنے کے لیے؟ کیا ان میں اتنی خصوصیت ہیں، کیا ان میں اتنا ڈسپلن ہے کہ وہ کوئی ایسا حکومتی دفاعی بیانیہ بنا سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب چاہیے. ہاں جی، PTI والو
PTI کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ بڑا مشکل تھا ان کے لیے کہ پاکستان کی افواج کو سپورٹ کرنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک طرف ان کا دل دھڑکتا تھا پاکستان کے لیے اور ان کی خواہش تھی کہ پاکستان کی افواج اور کھڑی ہو جائے اور لڑے انڈیا کے ساتھ. دوسری طرف انہیں تکلیف ہے کیونکہ پاکستان کی ایک فوج کی جو قیادت ہے وہ یہ PTI والے سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے راستے میں رکاوٹ ہے عمران خان کو واپس پاور میں لانے کے لیے. تو اس قسم کی کشمکش میں وہ گمے ہوئے تھے. اور جب سپورٹ بھی کیا تو بڑے ہلکے طریقے کے ساتھ سپورٹ کیا. اور ابھی بھی 5-6 بڑے ان کے PTI کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس ہیں، انفلوئنسرز ہیں، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی بھی جس قسم کے بیانیے وہ کر رہے ہیں. انڈیا ان کے بیانیے سارے اپنی ٹی وی کے اوپر دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھیں پاکستانی کیا کہہ رہے ہیں اپنی افواج کے بارے میں، اپنی حکومت کے بارے میں اینڈ سو آن. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. انڈیا کے اندر میں نے دیکھا ہے بڑی انٹرسٹنگ ڈبیٹ کہ انڈیا کی جو اپوزیشن ہے وہ گورنمنٹ سے بھی آگے بڑھ گئی ہے. اب میں ابھی دیکھ رہا تھا ان کے ایک کانگریس کے ایک صاحب ہیں، وہ ایک انٹرویو دے رہے تھے، میں اب نام نہیں لیتا، اور وہ BJP کو اس طریقے سے ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ سارے حیران ہو گئے کہ یار ایسے تو BJP کے لوگوں نے نہیں ڈیفینڈ کیا جیسے وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے. ان کے اوپر الزام بھی لگ گیا کہ آپ تو الٹرا نیشنلسٹ نکلے ہیں، آپ تو اینڈ سو آن. تو یہاں الٹا ہو گیا. یہاں PTI کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمیں تنقید کر رہے ہیں، ہماری حکومت کو تنقید کر رہے ہیں، ہماری فوج کو تنقید کر رہے ہیں، اور وار ایفرٹ کو تنقید کر رہے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ ایسی صورتحال یہاں بنی ہوئی ہے. اور میری یہی امید ہے کہ اس حادثے کے بعد یا اس ڈیولپمنٹ کے بعد PTI کو بھی کچھ بات سمجھ آ جائے گی. مگر لیٹ می آلسو بی آنیسٹ، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی کچھ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وی نیڈ ٹو ٹیک دا ہول کنٹری along with us اینڈ دس کین اونلی ہیپن کیونکہ آگے اب انڈیا کے ساتھ پرابلمز رہنے ہیں. اینڈ therefore it's very important that we should have a united front and I think efforts should be made to open a dialogue with PTI. اچھا، ان کے سوال یہ بھی ہے کہ کنونشنل وارفیئر اور سوشل میڈیا انفارمیشن وارفیئر کا آپس میں تعلق ہے، یہ ایک دوسرے کو انفلوئنس کرتے ہیں؟ جی بالکل کرتے ہیں جی، کمال کر رہے ہیں آپ. اس وقت تو سارا گیم ہی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اور انفلوئنس کی اور بیانیے کی. اور اس وقت تو اخباریں تو کوئی نہیں پڑھتا اور اسٹیبلشمنٹ یا ادھر کی اسٹیبلشمنٹ ہو یا ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کی بات کوئی نہیں مانتا. یہ تو سوشل میڈیا کے اوپر آپ جیسے لوگ، ہم جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بھی ادھر بھی، ہم جو بات کرتے ہیں عوام تو ہمیں سنتی ہے. ابھی بھی ٹیلی ویژن کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں؟ اب تو سارا کچھ اس فون پہ آ گیا ہے، اس فون پہ آ گیا اور یوٹیوب پہ آ گیا اور ٹک ٹاک پہ آ گیا. سارا وقت ہم یہیں سے خبریں لیتے ہیں اور ساری مس انفارمیشن بھی یہیں آتی ہے، انفارمیشن بھی یہیں آتی ہے. سو آئی تھنک دا فیوچر وار will be a war of narratives as much as it will be a war of kinetic technology. تو انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ kinetic technology will go side by side. اور یہ نارمل ٹیلی ویژن یہ اتنی اس کی اہمیت نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. تو